کہ یہ جب بھی آپ اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ بحث بہت نازک ہو جاتی ہے. یعنی ایک انسان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حکمت، وہ حکیم ہے، الحکیم ہے، وہ اس نے انسان کو بنایا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. انسان میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا اس کے اندر جو ہے نا کمیاں ہیں، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کو کسی یعنی ڈھانچے کی صورت دیں گے یا کوئی نظام العمل کی صورت دیں گے تو اللہ سے بہتر نظام العمل کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس نے انسان کو بنایا ہے، وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. اتنا انسان اپنے آپ سے خود واقف نہیں ہو سکتا جتنا کہ اس کا خالق اس سے واقف ہے. صحیح بات. تو اگر ہم اس چیز کو اپنے ذاتی تجربے پہ، انسان کے تجربے پہ چھوڑ دیں گے تو یہ ایک تو سفر طویل ہو جائے گا، اور پھر اس طویل سفر کے بعد بھی ضروری نہیں کہ آپ کسی صحیح نتیجے تک پہنچیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. قرآن مجید کہتا ہے کہ جو پیٹ کے بل گھسٹ کے چل رہا ہو وہ زیادہ سیدھا ہے، یا جو صراط مستقیم پہ تن کے چل رہا ہو وہ زیادہ سیدھا ہے. تو ذرا تن کے وہ چلے گا جسے ایک ہدایت میسر ہے نا، گائیڈنس ملی ہوئی ہے اس کی طرف سے کہ جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. صحیح. تو گھسٹ کے چلنے کا مطلب یہی ہے کہ ہٹ اینڈ ٹرائل، غلطی کریں گے، سیکھیں گے، پھر جو نکالیں گے وہ بھی بیلنس ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں انسانی معاشرے میں ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار رہا ہے، اور مختلف جب تزکیے کی طرف بھی آیا تو رہبانیت تک چلا گیا ہے، اور دوسری طرف گیا ہے تو بالکل حیوانیت کی سطح سے بھی نیچے گر گئے ہیں. یعنی اب انسان اپنے آپ کو مطلب کتوں کی سطح پہ بھی تو لے آئے نا، مطلب وہ اس حد تک بھی چیزیں چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں، ہم نے شروع میں ایک بحث کی تھی کہ یہ امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے یہ جذبات دیے ہیں. یہ مطلب بالکل نہیں ہے. ان کے بڑے اچھے مقاصد ہیں، نیک جذبات ہیں جن کے لیے یہ ہمارے اندر رکھے گئے، اور بامقصد یہ چیزیں ہیں ساری. اس مقصد کی طرف جانا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ نسل کشی. یہ نسل کشی اور نسل کشی کا فرق یعنی ہمارے سامعین ذہن میں رکھیں کہ نسل کشی تو ہوتا ہے نا ختم کرنا، کسی کی نسل کو ختم کر دینا. کشی ہوتا ہے اس کو پروان چڑھنا، افزائش نسل، یہ نسل کشی ہے. تو نسل یعنی انسان کی نسل چلتی رہے. اب اس نسل کو چلانے کے لیے یہ جو ہے نا جذبہ رکھا گیا بنیادی طور پر. اصل مقصد اس جذبے کا یہ ہے. اب اس کے ساتھ اور چیزیں بھی جڑ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک لذت بھی جوڑ دی ہے تاکہ اس کی طرف ہماری طبیعت کی رغبت ہو. یہ محض ایک سوکھی ڈیوٹی نہ ہو، جسے کہتے ہیں بد مزہ ڈیوٹی نہ ہو. اس کے ساتھ اللہ نے ایک مزہ بھی رکھ دیا تاکہ اس کو پرفارم کر کے ہم ایک تسکین بھی حاصل کریں اور ایک مقصد بھی پورا ہو اور ہمیں ایک لذت بھی مل جائے. تو اصل میں تو مقصد اس کے پیچھے یہ تھا.